ایک بادشاہ کا گزر ایسے علاقے سے ہوا جہاں لوگ سیدھا نہر سے ہی پانی لے کر پیتے تھے۔ بادشاہ نے آرڈر پاس کیا کہ عوام کی سہولت کے لیے ایک گھڑا بھر کر رکھ دیا جائے تاکہ ہر چھوٹا بڑا سہولت کے ساتھ پانی پی سکے۔ بادشاہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، شاہی حکم پر ایک گھڑا خرید کر نہر کنارے رکھا جانے لگا۔ تو ایک اہلکار نے مشورہ دیا کہ یہ گھڑا عوامی دولت سے خرید کر شاہی حکم پر یہاں نصب کیا جا رہا ہے، ضروری ہے کہ اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے اور ایک سنتری کو چوکیداری کے لیے مقرر کیا جائے۔ سنتری کی تعیناتی کے حکم ملنے پر یہ قباحت سامنے آئی کہ گھڑا بھرنے کے لیے ماشکی کا ہونا ضروری ہے اور ہفتے کے 7 دن صرف ایک ماشکی یا ایک سنتری کو نہیں پابند کیا جا سکتا 24 گھنٹوں کے لیے۔ بہتر ہوگا کہ 7 سنتری اور 7 ہی ماشکی ملازم رکھے جائیں تاکہ باری باری کے ساتھ بلا تعطل یہ کام چلتا رہے۔ ایک اور اہلکار نے اپنی اوپینین دی، اپنی رائے دی کہ نہر سے گھڑا بھرا ہوا اٹھا کر لانا نہ تو ماشکی کا کام ہے اور نہ ہی سنتری کا۔ اس محنت طلب کام کے لیے 7 بار بردار بھی رکھے جانے چاہیے جو باری باری روزانہ بھرے ہوئے گھڑے کو احتیاط سے اٹھا کر لائیں اور اچھے طریقے سے اس کا ڈھکنا بند کر اوپر لگا کر بند کر دیں۔ ایک اور دور اندیش مصاحب نے مشورہ دیا کہ اتنے لوگوں کو رکھ کر کام منظم طریقے سے چلانے کے لیے ان اہلکاروں کا حساب کتاب اور تنخواہوں کا نظام چلانے کے لیے منشی رکھنے بہت زیادہ یعنی اکاؤنٹنٹ رکھنے بہت زیادہ ضروری ہوں گے۔ اکاؤنٹنگ کا ادارہ بنانا ہوگا، اکاؤنٹنٹ متعین کرنا ہوں گے، اور ایک ذو فہم اہلکار نے تو یہ مشورہ بھی دیا کہ اسی صورت میں یقینی بنایا جا سکتا ہے اس کو کہ ہر کام اچھے طریقے سے چل رہا ہے تو ان ماشکیوں، سنتریوں اور بار برداروں سے بہتر طریقے سے کام لینے کے لیے ایک ذاتی معاملات کا ایک شعبہ قائم کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ایک اور مشورہ بھی سامنے آیا کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے مگر ملازمین کے درمیان لڑائی جھگڑا یا کوئی زیادتی ہو جاتی ہے تو اس کا ان کے درمیان صلح صفائی کون کرائے گا؟ ایک بہت بڑا سوال تھا کہ کام کو بلا تعطل جاری رکھا جائے۔ اس لیے خلاف ورزی اور اختلاف کرنے والوں کی تفتیش کے لیے قانونی امور کا محکمہ بھی قائم کیا جانا چاہیے، ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے، اور ان سارے محکموں کی انشاء کے بعد ایک صاحب کا یہ مشورہ آیا کہ ان سارے انتظام پہ کوئی ہیڈ بھی مقرر ہونا چاہیے، ایک ڈائریکٹر بھی تعینات کر دیا گیا۔ اس کے بعد 1 سال بعد دوستو بادشاہ کا اپنی رعایا کے دورے کے دوران اس مقام سے گزر ہوا تو اس نے دیکھا کہ نہر کنارے ایک عظیم و شان عمارت کا وجود آ چکا ہے جس پر لگی روشنیاں دور سے نظر آ رہی ہیں۔ عمارت کا دبدبہ آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ عمارت کی پیشانی پر نمایاں انداز میں ایک بورڈ لگا ہوا تھا۔ دوستو جانتے ہیں وہ بورڈ کون سا تھا؟ اس بورڈ کے اوپر لکھا ہوا تھا وزارت انتظامی امور برائے گھڑا۔ دوستو بادشاہ اپنے مصاحبین کے ساتھ اندر داخل ہوا تو ایک الگ ہی جہان پایا اس نے۔ عمارت میں کئی کمرے، میٹنگ رومز اور دفاتر موجود تھے۔ ایک بڑے سے دفتر میں آرام دہ کرسی پر ایک پروقار معزز شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا جس کے سامنے تختی پر اس کے القابات لکھے ہوئے تھے۔ القابات کون سے تھے؟ اس پہ لکھے ہوئے تھے ڈائریکٹر جنرل برائے معاملات سرکاری گھڑا، یہ لکھا ہوا تھا۔ دوستو بادشاہ نے حیرت کے ساتھ اپنے وزیر سے اس عمارت کا سبب اور اس عجیب و غریب محکمے کے بارے میں پوچھا جس کا اس نے زندگی میں کبھی نام ہی نہیں سنا تھا، نہ دوستو کبھی آپ نے سنا ہوگا۔ تو وزیر نے جواب دیا کہ حضور یہ سب آپ ہی کے حکم پر ہوا ہے۔ آپ نے پچھلے سال عوام الناس کی فلاح اور آسانی کے لیے یہاں ایک پانی کا گھڑا نصب کرنے کا آرڈر پاس کیا تھا۔ بادشاہ حیرت کے ساتھ باہر نکل کر اس گھڑے کو دیکھنے لگا جس کو لگانے کا اس نے آرڈر پاس کیا تھا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ گھڑا خالی اور ٹوٹا ہوا ہے اور سامنے ایک بورڈ لگا ہوا ہے۔ وہ بورڈ پتہ کیا لگا ہوا تھا؟ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ گھڑے کی مرمت اور بحالی کے لیے اپنے عطیات یہاں جمع کروائیں من جانب وزارت امور برائے گھڑا۔ دوستو یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ تھی پاکستان کی برباد کرنے کی وہ کہانی جس پر عوام نے آنکھیں بند کیے رکھی ہیں۔ پاکستان 2 لخت ہو کر ٹوٹ گیا لیکن ہماری مجرمانہ خاموشی نہ اس وقت ٹوٹی اور نہ ہی آج ٹوٹے گی۔ دوستو
آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا؟ نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.